السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ احادیث بھی زیادہ تر شادی بیاہ کے طریقوں سے متعلق ہے، تو سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے ازواج مطہرہ کے مہر کی مقدار۔ حدیث نمبر ہے 3064/2۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کی ازواج کا مہر کیا مہر ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ 12 اوقیہ اور 1 نصف تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم جانتی ہو 1 نصف کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ خود ہی فرمایا کہ یہ نصف اوقیہ کے برابر ہے، سب ملا کر 500 درہم ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے عورت کا مہر ادا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شادی کریں تو مہر طے کریں شادی سے پہلے، اور اس مہر کی وہ رقم جو طے ہو جائے وہ شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد جیسا بھی سہولت ہو لیکن ادا کر دی جائے۔ اور جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے، وہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کے ازواج کا مہر زیادہ تر 12 اوقیہ اور 1 نصف تھا، یعنی تقریباً 500 درہم کے برابر۔ لیکن بہرحال یہ ایسی مقدار نہیں ہے کہ ہر حال میں اتنا ہی مہر دیا جائے، ایسا ہی مہر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا کم یا زیادہ مقدار میں مہر دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شادی سے پہلے طے کر لینا چاہیے، اور اسے بہرحال ادا ضرور کر دینا چاہیے۔ اگر وقت پہ شادی سے پہلے یا شادی کے موقع پر ادا کر دی جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ شادی کے بعد ایک مدت مقرر کر لی جائے، اس کو نکاح نامے میں لکھ لیا جائے، اور اس مدت کے اندر وہ مہر ادا کر دی جائے۔ لیکن یہ طے ہے کہ یہ مہر عورت کا یہ مہر ادا کرنا مرد کے لیے لازم ہے، سنت موقدہ جسے کہتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے ولیمہ کرنے کا حکم۔ یہ حدیث نمبر ہے 3070/1۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے، ولیمہ کرو، اگرچہ 1 بکری پر ہی کیا جائے تو بھی یہ کافی ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک دعوت کرے، دعوت کا اہتمام کرے، جس میں اس کے اپنے رشتہ دار بھی ہوں اور سسرالی رشتہ دار بھی ہوں، یعنی لڑکی کے رشتہ دار بھی ہوں، دوست احباب جو بھی ہوں جن کو بلا سکتے ہیں وہ، لیکن اور یہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ولیمہ بھی کرنا ایک لازم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمے پہ ایک ارشاد فرمایا کہ 1 بکری پر ہی کر لیا جائے، یعنی 1 بکری ذبح کی جائے، اس کا گوشت کھلا دیا جائے، اور مختلف مواقع پر آپ نے مختلف مقدار رکھی ہے جو ولیمے پہ خرچ کیا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے ولیمہ ہمیشہ کیا شادی کے بعد، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ام سلمہ کا ولیمہ۔ 3076/6 حدیث نمبر ہے۔ حضرت صفیہ بن شیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی ام سلمہ کا ولیمہ 2 سیر جو کے ساتھ کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جیسے پچھلی حدیث میں ہمیں پڑھا کہ آپ نے ہدایت دی کہ 1 بکری پر ہی ولیمہ کر لو، کیا جا سکتا ہے، وہ ذبح کی اور اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیا۔ اور دوسرا پھر یہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا، وہ 2 سیر جو کے ساتھ ولیمہ کر دیا، جو پکائی، اس کو جو ہے نا مہمانوں کو کھلا دیا۔ تو اس طرح جیسی سہولت ہو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اپنی گنجائش پر منحصر ہے، سہولت پر منحصر ہے، لیکن کیا ضرور جانا چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے۔
پھر حدیث ہے ولیمے میں صرف مالداروں کو دعوت. یہ حدیث نمبر 3079/9 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے اس دعوت ولیمہ سے انکار کیا اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس میں اس بات کی اہمیت دی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ ولیمہ جب کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ صرف امیر یا بڑے لوگوں کو، سرداروں کو، شیخوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو بلایا جائے. ایسا نہیں، غریبوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. یہ خاص طور سے اس بات کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی سب طرح کے لوگوں کی دعوت ہونی چاہیے، اور لیکن افراد کی تعداد اتنی ہو جتنی کہ انسان کی استطاعت ہو، وہ خرچہ پورا کر سکتا ہو. اور فرمایا گیا کہ جو ولیمہ کرنے سے انکار کرے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہ سنت ہے، اس لیے اس کی پابندی لازم ہے. پھر اگلی حدیث ہے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے. حدیث نمبر 3097/8 ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا کتنا ضروری ہے. اس زمانے میں تو عرب میں بہت زیادہ رواج تھا زیادہ شادیوں کا، کیونکہ 4 تک کی گنجائش دی گئی ہے اسلام میں، تو لوگ کیا کرتے تھے شادیاں 2، 3، 4 تک. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کرتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی اہم شرط یہ ہے کہ ان کے بیویوں کے درمیان میں انصاف کیا جائے، بے انصافی نہ کی جائے. یعنی جو ایک بیوی پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ دوسری پر بھی کیا جائے، تیسری پر بھی اور چوتھے پر بھی اسی طرح کا خرچ کیا جائے، اسی طرح کا رویہ رکھا جائے، ناانصافی نہ کی جائے کہ ایک بیوی کے لیے تو بہت زیادہ خیال رکھا جائے، ہر طرح کی یعنی اس کے سہولتیں دی جائیں اور باقی بیویاں پریشان حال رہیں اور شکوے کرتی رہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انصاف برابر ہونا چاہیے بیوی میں، تبھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یہ نکاح، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس ناانصافی سے ناراض ہو سکتے ہیں. تو منع کیا گیا ناانصافی سے. اور پھر یعنی یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو ناانصافی کرے گا بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. اب اندازہ لگائے اس سختی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصاف کتنا ضروری ہے. پھر اگلی حدیث ہے عورت کی کجروی پر سختی نہ کرنا. 3100/2 یہ حدیث نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی راہ پر نہ رہے گی. اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس حالت میں اس سے فائدہ اٹھا لے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا، اور اس کو توڑنا طلاق دینا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں بھی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہے عام طور سے، اور وہی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین، بعض لڑکیاں تھوڑی طبیعت کی کجرا ہوتی ہیں، خود پسند ہوتی ہیں، اور نہ شوہر کا صحیح طرح احترام کرتی ہیں، نہ شوہر کے والدین کا احترام کرتی ہیں، نہ ننندوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، زبان کی بڑی تیز ہوتی ہیں. ایسی بعض لڑکیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر جو ایسی ہوتی ہیں پھر وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی زیادہ دن تک برقرار نہیں رہ سکتی، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو ایسی لڑکیوں کے لیے مردوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ ان کے ساتھ سختی نہ کریں،
ان کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، نرمی سے سمجھائیں، ان کو پیار سے سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں. اور اگر سختی کریں گی تو پھر زیادہ امکان ہے کہ وہ بھڑک جائیں، ضد پہ آ جائیں اور نتیجہ یہ پہنچے کہ پھر وہ طلاق کی نوبت آ جائے. اس سلسلے میں اس وقت نے مثال بھی دی کہ یعنی جو عورت ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی ہڈی ہم جانتے ہیں تھوڑی خم لیے ہوئی ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سیدھا کیا جائے گا تو ٹوٹ جائے گی. بالکل اسی طریقے سے عورت میں اگر کسی میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہوں تو ان کی اصلاح سختی سے نہیں کی جا سکتی، ان کو نرمی سے سمجھا کے بہتر طریقے سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، حتی الامکان کرنی چاہیے. اور لڑکیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہے نا شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس کے گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا، شوہر سختی سے کام لے گا اور لڑکی اپنے ضد پر اڑی رہے گی، اپنے عادتوں کو نہیں چھوڑے گی، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر وہ شادی باقی نہیں رہے گی اور طلاق کی نوبت آ جائے گی. اور طلاق ایک ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو نے اجازت تو دی ہے لیکن اس کو سخت ناپسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ رشتے قائم ہو اور پھر ٹوٹتے رہیں، قائم ہو اور پھر ٹوٹ جائیں. تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر طریقے سے معاملات کو حل کریں اور اس کی نوبت نہ آنے دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.